الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ الحاقہ شروع کی، جسے سن کر مجھے اس کی پیاری نشست، الفاظ اور بندش مضامین اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ تو میں نے خیال کیا کہ اچھا شاعر نہ صحیح، کاہن تو ضرور ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیت آئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اب آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری صورت ختم کر لی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا اور رونگٹے رونگٹے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ بس یہ بھی من جملہ ان اسباب کے جو امت کے اسلام لانے کا سبب ہوئے ایک خاص سبب ہے۔ جزاک اللہ۔